آئیے تعلیمی بیداری سے متعلق ایک مطلع ایک شعر پڑھتا ہوں۔ دوستو، جب ہماری زندگی کے اندر تعلیم آئے گی تو تعلیم کے آنے کی وجہ سے ہمارا رتبہ، ہمارا مرتبہ، مقام بڑھنے لگے گا، اور جہالت کی وجہ سے ہماری عزت، ہمارا مرتبہ سب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تعلیم کے میدان میں ضرور قدم بڑھائیں۔ شاعر کہتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ اب میں کیسے بولوں کہ آپ سبحان اللہ بولیں، چونکہ شاعر لوگ تو کہتے کہتے تھک جاتے ہیں، اس لیے آپ حضرات اپنے طور پہ کہہ دیا کیجیے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ تھوڑا آواز بڑھائیے۔ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم ہر شخص کو منزل کا پتہ دیتا ہے، علم ہر شخص کو منزل کا پتہ دیتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم ہر شخص کو منزل کا پتہ دیتا ہے، علم سے آتا ہے علم سے آتا ہے تہذیب و تمدن میں نکھار، علم سے آتا ہے تہذیب و تمدن میں نکھار، علم انسان کی توقیر بڑھا دیتا ہے، علم انسان کی توقیر بڑھا دیتا ہے۔ اور آج کا پروگرام انتہائی خوبصورت پروگرام ہے۔ آئیے ایک مطلع ایک شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ بزم نبی کو خوب سجایا ہے آپ نے، سجایا ہے آپ نے، کہ بزم نبی کو خوب سجایا ہے آپ نے، سجایا ہے آپ نے، کہ بزم نبی کو خوب سجایا ہے آپ نے۔ یہ چائے والے بھائی کب ختم ہوں گے یار، تھوڑا جلدی کریے۔ کہ بزم نبی کو خوب سجایا ہے آپ نے، سجایا ہے آپ نے، کہ ایمان کا یہ چراغ جلایا ہے آپ نے، جلایا ہے آپ نے، تو رحمت برس رہی ہے جو محفل میں 400، ہر شام شاہدی کو بلایا ہے آپ نے، بلایا ہے آپ نے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے پہلے یہ کہا کہ جب انسان کے زندگی میں علم آتا ہے تو انسان کا رتبہ بلند ہوتا، انسان کا مقام، انسان کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، اور جہالت کی وجہ سے انسان گمراہیت کے دلدل میں گرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے مذہب اسلام نے علم کی فضیلت کو بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر علم کی فضیلت کو اجاگر کیا۔ نبی مکرم جناب نبی علیہ السلام نے علم کی فضیلت، علم کا رتبہ، علم کا مقام، علم کا مرتبہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے علم کی
فضیلت کو بھی بیان کیا، اور جو بچہ طالب علم کے میدان میں قدم رکھتا، اللہ کے نبی نے ان کی بھی فضیلت کو بلند کیا۔ اور جو انسان علم حاصل کرنے کے بعد رتبہ مقام حاصل کر لیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا بھی رتبہ بیان کیا۔ پھر علم حاصل کرنے کے بعد جو انسان تعلیم و تعلم سے اپنا تعلق اور رشتہ جوڑے ہوا رہتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا بھی مقام و مرتبہ بیان فرمایا۔ آئیے قرآن کریم میں خالق کائنات کے فرمان کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے جو علم والے اور غیر اہل علم ہے، یہ دونوں کے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طریقے سے سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، جس طریقے سے آگ اور پانی یہ دونوں کے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی علم اور غیر اہل علم یہ دونوں کے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دنیاوی علم چاہے دینی علم، دونوں علم انسان کو رتبہ عطا کرتا ہے، انسان کو مقام عطا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے، چاہے وہ دینی علم ہو چاہے دنیاوی علم ہو۔ میرے بزرگوں، آج جس اسکول کے میدان میں ہمارا آپ بیٹھے ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس جگہ پر دونوں علم یعنی دینی علم دنیاوی علم دونوں کو بچوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور بچے دونوں طرح کے علم سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ تو میں نے قرآن کریم کی آیت پیش کی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جو اہل علم ہے اور غیر اہل علم ہے یہ دونوں کے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسری جگہ پر خالق کائنات فرماتا ہے، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والے کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ جو سارے کے سارے کائنات ساری انسانیت کو اللہ نے رتبہ عطا فرمایا۔ قرآن کریم کے 15ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو معزز بنایا، ہم نے بنی آدم کو رتبہ عطا کیا۔ گویا لفظ انسانیت کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ قرآن کریم میں فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا، بہترین سانچے میں بنایا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو ساری انسانیت کی تعریف کی گئی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ اے لوگوں، قرآن کریم کے انداز کو دیکھیں، ساری کی ساری انسانیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص فرمایا ایمان والوں کو، اور کہا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، تم میں سے جو ایمان والے وہ غیر ایمان والے سے رتبے کے اعتبار سے بلند مرتبہ رکھتا ہے۔ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اور وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، شمع علم کے آمد کی وجہ سے ایسے انسان کا اللہ رتبہ اور مقام عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس انسان کو اللہ نے علم عطا فرمایا، حکمت اور دانائی عطا فرمایا ہے، یہ گویا اہل عقل ہے، اہل عقل ہے، عقل مند لوگ ہیں جس کا رتبہ اللہ نے بلند فرمایا۔ سرکار دو عالم مدنی کریم جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے
کرتے ہیں اسے فقہ فی الدین عطا فرماتے ہیں، مطلب اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ جس انسان کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے کہا العلم نور والجہل ظلمۃ، کہ علم روشنی ہے، جہالت ظلمت ہے، اور روشنی العلم نور، نور کی تشریح کی جاتی ہے۔ النور اذا دخل فی الصدر الفتح، کہ نور جب انسان کے سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینے کے اندر جو شکوک و شبہات ہوا کرتے ہیں وہ شبہات کا خاتمہ ہو جاتا، وہ سارے شکوک ختم ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ علم سے انسان کا رتبہ بلند ہوتا ہے، انسان کا مرتبہ بلند ہوتا۔ ہاں ہاں، جب علم آتا ہے تو انسان کو ہر چیز کی سمجھ آتی ہے، علم آتا ہے تو سبوں کے حقوق کا علم ہوتا ہے۔ علم کے آنے کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ میرے رب کا میرے اوپر کیا حق ہے، اللہ کا کیا حق ہے، رسول اللہ کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، بھائی بہن کا کیا حق ہے، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہے۔ یہ سب علم کے آنے کی وجہ سے ہوتا۔ چنانچہ قرآن کریم میں خالق کائنات فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے حکم دیا اللہ تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت، کسی غیر کی پرستش نہ کرو۔ ہم قرآن کریم کا علم حاصل کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے اسلام کیا ہے اور اسلام کی تعلیمات کیا ہے، میرے رب کا کیا فرمان ہے۔ اسی لیے مبلغ اسلام مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا کہ آج ہم اپنے بچوں کو بہت ساری ڈگریاں تو دلوا دیتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم اپنے بچے کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کر پاتے۔ میرے بزرگوں، جس جگہ پر دینی تعلیم اور عصری تعلیم دونوں کا نظم ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو اس جگہ پر رکھیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں یہ ذہن لے کر چلیں کہ ہم اپنے بچے کو، معصوم بچے کو سب سے پہلے یہ تعلیم دلوائیں کہ تم کون ہو، تمہارا رب کون ہے، تمہارا اسلام کیا کہتا ہے، تمہارے ماں باپ کا کیا حق ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم دینی تعلیم سے آراستہ پیراستہ ہوں گے۔ میرے بزرگوں، میں آپ کے سامنے دینی تعلیم کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دلوائیں اور عصری تعلیم بھی دلوائیں۔ آج جو ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید دینی تعلیم کی تو بڑی فضیلت ہے اور عصری تعلیم سے کیا ہوگا، نہیں میرے بزرگوں۔ میں جب ممبئی سے آ رہا تھا تو الہ آباد میں فتح پور یو پی کا ایک پولیس کمشنر وہ مجھ سے ملا راستے میں، تو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ حافظ قرآن ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ۔ کہا آپ عالم ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں اور میں کھلا جگہ پہ رہتا ہوں اور میں پولیس ہوں، آپ کا کیا گمان ہے میرے بارے میں؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں میں رشوت کھاتا ہوں؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں میں حرام کھاتا ہوں؟ نہیں، میں اگر پولیس کی نوکری پر ہوں تو میں اس پر بھی اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سے وہ کام لے رہا ہے۔ آپ کا میدان الگ ہے، میرا میدان الگ ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مولانا میں اس جگہ پر رہ کر کے بہت دین کا
کام کر رہا ہوں، بہت ثواب کا کام کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ذرا تفصیل بتلائیے، تو وہ کہنے لگا کہ اتنا تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے مقدمے جیلوں کے اندر بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں اتنا تو پتہ ہے۔ کہا کہ جب میں اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہوتا ہوں اور میرے پاس جب لوگ آتے ہیں، میں اس کرسی کو چھوڑ دیتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں اور ان لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں، پھر میں پوچھتا ہوں کہ آخر کس وجہ سے آنا ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ فلاں کا ایسا معاملہ، فلاں کا ایسا معاملہ۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ باہر سلطایا جا سکتا ہے تو باہر ہی انہیں واپس کر دیتا ہوں اور دونوں فریق کو ملانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب دونوں فریق کے درمیان صلح کرا دیا تو گویا یہ اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ میں نے کہا بات تو بالکل صحیح ہے، یہ تو حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ جو انسان دو فریق کے درمیان اگر صلح کرا دے تو اللہ اسے اجر عطا فرماتا ہے، ثواب کی نعمت سے مالا مال فرماتا۔ اب وہ کہتا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ اپنے لوگ، اچھے لوگ اس لائن میں بہت کم ہے۔ میں فتح پور میں ہوں اور میرا بھانجا وہ بھی حافظ قرآن ہے، وہ الہ آباد میں ہے۔ الحمدللہ میں جس مسجد میں جاتا ہوں نماز پڑھنے تو جمعہ کے دن امام صاحب سے کہتا ہوں کہ حضرت مجھے 5 منٹ کا موقع دے دے، بغیر مائک کے بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میری جگہ پہ مت آنا، وہاں پر ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ تو مطلب میں اچھائی کی تعلیم دیتا، لوگوں کو سیدھا راستہ بتلاتا ہوں۔ تو میں اس بات سے بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی یہ دین کا کام لے رہا ہے۔ صرف اسی پر بس نہیں، وہ بندہ کہتا ہے کہ جب میں اپنی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہوں تو سارے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، سارے لوگ مجھ سے اچھا تعلق پیدا کرتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا مسجدوں کے در و دیوار سے بلند ہوتی ہے تو ایسے وقت میں میرے ماتحت میں کام کرنے والے سب یہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ کا بلاوا آ گیا، لہٰذا آپ کرسی چھوڑ دیں، آپ چلے جائیں۔ چنانچہ میں اس جگہ پہ جاتا ہوں، نماز ادا کرتا ہوں۔ بولیے یہ دین کا کام ہے جی، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میرے دل کی آرزو اور تمنا یہ ہے کہ اس لائن میں بھی اچھے لوگ ضرور آئے تاکہ ہندوستان کے ماحول درست ہو۔ جو جھوٹے مقدمے میں لوگوں کو پھنسا کر ڈال دیا جاتا ہے، کم از کم وہ معاملہ ختم ہو، اچھائی کا معاملہ پیش آئے تاکہ ہر انسان کو صحیح طور پر زندگی گزارنے کا موقع مل سکے۔ پتا چلا کہ آج ضرورت ہے کہ ہم میں کا کوئی صحیح ڈاکٹر بن سکے، آج ضرورت ہے کہ ہم میں کا کوئی صحیح ماسٹر بن سکے، آج ضرورت ہے کہ ہم میں کا کوئی صحیح انجینئر بن سکے تاکہ جس لائن میں ہم پہنچے وہاں پر ہماری بھی مدد مل سکے۔ میرے بزرگوں، آج ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے بھی آراستہ پیراستہ کریں اور عصری علوم سے بھی اپنے بچوں کو ضرور آراستہ کریں تاکہ انہیں صحیح زندگی گزارنا آ جائے۔ میرے بزرگوں، صرف عصری تعلیم نہیں ورنہ وہ خسارے اور نقصان کی طرف پہنچا جاتا ہے۔ پھر اسلام کے بارے میں ہمارا وہ بچہ یا ہماری وہ بچیاں جس کے بارے میں ہم اور آپ اچھا گمان رکھتے ہیں، ہماری وہ بچیاں جنہیں ہم نے اپنی دولتیں لٹا کر تعلیم سے آراستہ کرایا لیکن قرآن کا علم نہ دیا، حدیث کا علم نہ دیا اور رسول اللہ کی تعلیمات سے آراستہ نہ کرایا تو کل وہی بچیاں اسلام کی تعلیم نہ ہونے کی بنیاد پر وہ اسلام سے بھی پھر جاتی ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اسلام نے ہمیں کن چیزوں سے روکا ہے اور کن چیزوں کا حکم دیا۔ پتہ چلا کہ
ضرورت ہے اس بات کی کہ سب سے پہلے ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم بھی دلوائیں اور عصری تعلیم بھی دلوائیں۔ میرے بزرگوں، آج یہ واقعات بہت ہی زیادہ پیش آ رہے ہیں ہر جگہ پر کہ مسلمان بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں، شادیاں کر رہی ہے۔ بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ مسلمانوں، انہیں پتہ نہیں اللہ کا قرآن کیا کہتا۔ قرآن کریم میں خالق کائنات فرماتا ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنَّا۔ تم مشرک مردوں سے اپنی بچیوں اپنی بہنوں کا نکاح نہ کرو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا، اور تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ آپ یہ مت دیکھیے کہ ان کا اخلاق کتنا اچھا ہے، ان کا کردار کتنا نرالا ہے، نہیں، جب تک کہ شمع ایمان ان کی زندگی کے اندر نہیں تو چاہے دنیاوی اعتبار سے ان کا اخلاق و کردار کتنا بھی اعلیٰ ہو جائے، اللہ کی نظر میں اللہ ان کو اچھے اخلاق کی بدولت، سخاوت کی بدولت، کردار کی وجہ سے دنیا کے اندر ترقیات ضرور عطا فرمائیں گے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو مسلمانوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کو یہ بھی تعلیم دلوائیں کہ ہم کس جگہ پر اپنا نکاح اور اپنی شادی رچائیں۔ قرآن کا کیا کہنا ہے، قرآن کا کیا پیغام ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک صحابی حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے اہل کتاب سے نکاح کر لیا۔ حضرت عمر فاروق کو پتہ چلتا ہے، حضرت فاروق اعظم نے خبر بھجوایا کہ جاؤ ان سے کہو کہ وہ انہیں طلاق دے دے، ان سے نکاح نہ کرے۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ اے عمر فاروق، کیا میرا نکاح ان سے نہیں ہوگا؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ بات چھوڑو کہ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا، بلکہ بات یہ ہے تم آج ان کو لے کر آئے ہو، کل آنے والی نسلیں تمہیں دیکھ کر وہ بھی اسی طریقے کو اختیار کرنے لگ جائیں گے، لہٰذا تم اپنے بعد والی نسلوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ دین ان کی زندگی کے اندر ہو، تو پھر اس کام سے باز آ جاؤ تاکہ ان کی زندگی کے اندر ایمان سلامت رہے۔ میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا، پتہ چلا کہ دین کا علم آنے کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ چاہے کوئی کتنی بھی خوبصورت ہو، اگر مذہب نہیں ملتا، دھرم نہیں ملتا، تو ہمیں ان سے شادی نہیں رچانا چاہیے۔ قرآن کریم میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہمیں اپنے اخلاق و کردار کو درست رکھنا ہے، ہمیں اپنا اعلیٰ اخلاق پیش کرنا ہے۔ قرآن کریم کے 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج ہماری نوجوان نسل، آج جتنے بھی نوجوان ہیں اس میں بہت ایسے بھی نوجوان ہیں جو شراب نوشی کی طرف جا رہے ہیں، شراب پی رہے اور اپنے گھر بار کو برباد کرتے جا رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، یہ اسلام نے ہمیں تعلیم دیا ہے، اسلام نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہم شراب نوشی سے دور رہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، خالق کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، شراب اور جوئے بازی سے دور رہو، والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، ان ساری چیزوں کو کہا گیا یہ شیطانی کام ہے، یہ شیطانوں کا عمل ہے، یہ اچھے انسانوں کا عمل نہیں۔
نہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر کامرانی چاہتے ہو تو تم اس سے اجتناب کرو۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ فرمایا کہ یہ شراب نوشی کرنا اور چار چیزوں کا جو ذکر کیا، جوا بازی وغیرہ، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہیں۔ یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہم اور آپ اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ کریں گے، علم دین سے آراستہ کریں گے، ہمارے دل کے اندر علم دین کی اہمیت، ہمارے دل کے اندر علم دین کی فضیلت آئی۔ اب ذرا غور کریں کہ جب ہمارا بچہ مکتب کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، اللہ رب العزت کے حبیب سرور کونین جناب نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ۔ جو انسان ایسا علم اختیار کرے، ایسے علم دین کے راستے پر چلے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، تو اللہ تعالی اس کو جنت کے راستے پر چلائے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو انسان ایسا علم حاصل کرتا ہے، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو انسان اپنے گھر سے علم دین کے حصول کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالی اسے وہ اجر اور وہ ثواب عطا فرماتے ہیں جو ایک مجاہد میدان کارزار کی طرف جاتا ہے، اپنے گھر لوٹنے تک جو ثواب حاصل کرتا ہے وہ ثواب اللہ تعالی عطا فرماتا ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا کہ افریقہ میں ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں مسجد کے دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک ڈاکٹر صاحب خوب اشکبار ہو کر کے رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ تو وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ حضرت میں کیا کہوں، میں سعودی عرب میں رہتا ہوں اور میرا باپ اس جگہ پر، تو میرے باپ نے دنیا کی بہت ساری ڈگریاں دلوا دی، لیکن حال یہ ہوا کہ جب میرا باپ انتقال کیا تو مجھے خبر ملتی ہے، میں بذریعہ فلائٹ اس جگہ پر پہنچا، میرے ساتھ جو بچہ تعلیم حاصل کیا آج میں ڈاکٹر بن گیا اور آج وہ عالم دین بن چکا ہے۔ میں آج ان سے جب ملا تو انہوں نے کہا کہ باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، میت ہے، لاش ہے، اب تم انہیں غسل دو، پھر انہیں کفن دو۔ جب غسل دینے کی باری آتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ مجھے تو غسل دینے کا طریقہ معلوم نہیں، لہذا آپ خود غسل دے دیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی تو پڑھے لکھے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ غسل دیں۔ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے دنیا کی بہت ساری ڈگریاں تو حاصل کر لی ہے، لیکن اسلامی تعلیمات سے بالکل دوری اختیار کر لیا میں نے۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے اس دوست سے کہا کہ آپ غسل دیں، غسل کیا جاتا ہے، جنازہ پڑھانے کی باری آتی ہے تو پھر وہی عالم دین ان سے کہتا ہے کہ تم آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں رتبہ دیا ہے۔
डॉक्टर साहब बन चुके हो, लिहाजा आगे बढ़ करके नमाज पढ़ाओ। वो कहता है कि मुझे पता ही नहीं कि जनाजा की नमाज में क्या पढ़ा जाता है। चुनांचे नमाज वही आलिम दीन पढ़ाते हैं। नमाज पढ़ाने के बाद जब फातिहा पढ़ने की बारी आती है, मैं कुछ भी याद नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं, और कुछ भी मुझे याद ना होने की वजह से इंतहाई शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मेरे बुजुर्गों, जरा समझने की बात है, हमें और आपको ये चाहिए कि हम और आप अपने बच्चों को अंग्रेजी तालीम भी दिलवाएं, तो साथ साथ में दीनी तालीम का जहां नज्म हो, हम अपने बच्चों को दीनी तालीम से भी आरास्ता पर रास्ता करें। इल्म अगर जिंदगी के अंदर है तो फिर हमारा रुतबा, मकाम, मर्तबा बुलंद, और इल्म ना होने की वजह से इंसान का कोई ठिकाना नहीं रहता। चुनांचे एक बादशाह ने अपने वजीर से कहा, वो वजीर बहुत मर्तबे वाला, अपने उस वजीर से कहा बादशाह ने कि देखो तुम तो बहुत रुतबे वाले हो, मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे बाप से मुलाकात करूं। चुनांचे वो वजीर अपने बाप से तारीख लेता है और अपने बाप को कहता है कि आप बादशाह के दरबार में तशरीफ लाएं। वो वजीर आता है, मेरे बुजुर्गों, अपने बाप को लेकर उस स्टेशन के पास आया जहां पर वो बादशाह मौजूद है। अब बादशाह ने उस स्टेशन को सजाया और ढोल बाजे बजवाया। वो ये सोच रहे हैं कि वजीर का बाप बहुत ही आलीशान लिबास में मलबूस होगा। गाड़ी आती है, गाड़ी आकर के वह निकल जाती है और वो वजीर का बाप अपने कंधे पर, वजीर का बाप अपने कंधे पर लाठी लेकर के खड़ा होकर देख रहा है। अब उसने कहा, बादशाह ने अपने उस वजीर से कहा कि आखिर क्या बात है, तुम्हारे बाप आए नहीं? वो वजीर कहता है कि मेरे अब्बू आ चुके हैं। कहा कहाँ है? कहा ये जो लाठी अपने कंधे के ऊपर रखे हुए हैं और अपना पाजामा उसी लाठी के ऊपर पसारे हुए और पाँव का चप्पल, पाँव के चप्पल को भी उसी पर लटकाए हुए हैं, वही मेरे अब्बू है। बादशाह ने कहा, अफसोस, मैं तो समझ रहा था कि तुम इतने आलीशान रुतबे वाले, तो तुम्हारा अब्बा बहुत ही अच्छे इंसान होंगे, लेकिन ये तो इंतहाई जाहिल गवार आदमी। तो उसने कहा कि इसमें मेरे अब्बू का कसूर नहीं, मेरे दादा का कसूर है कि मेरे दादा ने मेरे बाप को इल्म नहीं सिखलाया। मेरे बुजुर्गों, हमें ये चाहिए कि हम अपनी गुर्बत को ना देखें, हम अपने कम पैसे को ना देखें। अल्लाह ने जो सलाहियत दी है उसी सलाहियत के साथ अपने बच्चे को जरूर तालीम दिलवाए, जरूर तालीम दिलवाए। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके घर में कोई औलाद पैदा हो, मौलूद लहू वलदुन फलयुहसिन इस्महु, तो चाहिए ये कि सबसे पहले अपनी औलाद का नाम अच्छा और उन्हें तालीम और तरबियत सिखलाए। ये अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पैगाम दिया। मेरे बुजुर्गों, तालीम के आने के बाद इंसान सबों के हुकूक को सामने रखता है। माँ बाप का क्या हक है? वो भी वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। और इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। इल्म आया, पता चला अल्लाह ताला का फरमान है कि माँ बाप बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो उन्हें कभी उफ भी मत कहना और न उन्हें छिड़कना, उनसे खूब अदब और एहतराम के साथ गुफ्तगू करना। आज कितने ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप का रुतबा, मकाम, मर्तबा नहीं समझते, और जब ये माँ और बाप जैसी अजीम दौलत दुनिया
سے چلی جاتی ہے تو پھر ہمیں افسوس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مسلمانوں، ہم ذرا ان کی فضیلت کو دیکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھا۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ماں حق الوالدین، ماں باپ کا کیا حق ہے؟ فرمایا ہما جنت و نار، وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری دوزخ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، ان کی باتوں کو مانو گے تو تمہیں جنت ملے گی، اور ان سے برا سلوک کرو گے تو تمہیں جہنم ملے گی۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان۔ ایک بزرگ، ایک بوڑھے آدمی پوری تقریر مکمل ہونے کے بعد ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے اور وہ کہنے لگے مولانا، شادی کا پروگرام آپ نے ماں کے حق کو بھی بیان کیا، بیوی کا حق اور شوہر کا حق کیا ہے اس کو بھی بیان کیا، آپ نے باپ کا حق کیا ہے اولاد کے اوپر اس کو بیان نہیں کیا۔ مجھے بہت افسوس، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس 3 بیٹے ہیں اور وہ بیٹا میرا جینا حرام کر چکا ہے۔ میں نے کہا کہ اسلام نے ہمیں تعلیم دیا ہے، اسلام کا پیغام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فاعزع ذلك الباب او احفظه، کہ باپ جنت کا بیچ دروازہ ہے، تم اگر چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کرو اور اگر چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو، چھوڑ دو۔ مسلمانوں، ہمیں یہ چاہیے، یہ سارے حقوق کا علم ہوگا جب ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں گے، آراستہ کروائیں گے۔ میرے بزرگوں، ضرورت ہے اس بات کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گارجین کو یہ پیغام دیا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص نگراں ہے اور اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تو نے اپنے بچوں کو تعلیم دلوایا یا نہیں؟ ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اگلی زندگی، اپنے مستقبل کو، اپنے فیوچر کو درست کرنے کی کوشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔